گزشتہ جمعہ کو نکاح سے متعلق ضروری گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی تقریر کا عنوان بھی نکاح سے متعلق ہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ضروری باتیں بیان کی جائیں گی۔ گزشتہ جمعہ کو نکاح سے متعلق جو ضروری باتیں ہوئی تھی اس کا نچوڑ یہ ہے، قرآن مجید کی آیات کریمہ اور ایک حدیث شریف کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک مومن کا نکاح مومن اور مومنہ ہی سے ہو سکتا ہے، کافر اور مشرک اور مشرکہ سے، بدعقیدہ سے، شیعہ، رافضی، وہابی، دیوبندی جو بھی عقائد باطلہ رکھتے ہیں، ایسے شخص سے کسی مسلمان سنی صحیح العقیدہ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ جمعہ کی تقریر کا یہ خلاصہ ہے۔ آج قرآن مقدس سے دو آیت کا تھوڑا تھوڑا حصہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ایک حدیث شریف بھی پڑھی ہے۔ خوب غور سے تقریر اور بیان کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے، نکاح کی حقیقت کیا ہے، یہ چیز آج آپ کو جاننی ہے، آپ کو سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ مختصر وقت رہتا ہے اس وقت، اس لیے پوری آیت کا خلاصہ اور مفہوم، معنی اور تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی، لہذا آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند ہو، پسند کی عورت سے نکاح کرو۔ یہ ڈائریکٹ نکاح کرنے والے سے خطاب ہے، نکاح کرو، فَانكِحُوا، جس کو نکاح کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی اسی طرح سے آیت بیان کی گئی تھی، ان سے نہیں کرنا ہے، جو نکاح کرنے والے ہیں ان سے ڈائریکٹ خطاب تھا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ آج کی جو دوسری آیت کا حصہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح والی عورت ہے، عورتیں ہیں، تم میں سے جو بے نکاح والی عورتیں ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے یا نکاح ہوا تھا، طلاق ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزارنے کے بعد پھر ان کا نکاح درست ہونے کی اجازت شریعت نے دی، تو ایسی عورتوں کے بارے میں گارجین سے، جو ان کے ولی ہے، جو ان کے گارجین ہے، ان سے خطاب ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو بے نکاح والی عورتیں ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ ایسے ہی گزشتہ جمعہ کو گارجین سے خطاب ہوا تھا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک، شرک کرنے والے سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو آج بھی ڈائریکٹ نکاح کرنے والے سے جو آیت کریمہ ہے جس میں خطاب ہے، وہ حصہ میں نے آپ کو سنایا، اور گارجین سے جو خطاب ہے، جو نکاح کراتے ہیں، جو
بے نکاح والی عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان سے خطاب ہوا، اس حصہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلی آیت میں نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند ہے، پہلا حصہ ایک جگہ سے، اور دوسری جگہ سے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں بے نکاح والی عورتیں ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ احادیث کریمہ بھی نکاح سے متعلق بہت ساری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں 4 چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ حسن و جمال، مال و دولت، حسب و نسب اور دینداری، یہ 4 چیزیں ہیں۔ خوبصورتی، دولت، اعلی خاندان کا ہونا اور تقوی، پرہیزگاری، دینداری کا ہونا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 چیزوں میں کس کو ترجیح دینا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، ان 4 میں سے جو دیندار، تقوی شعار، پرہیزگار عورت ہے اس سے نکاح کرو۔ صرف اگر کوئی شخص حسن و جمال دیکھتا ہے، دین نہیں دیکھتا، ایسی شادی سے بھی اس کو کما حقہ فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ جو شخص صرف مال و دولت دیکھتا ہے، دین نہیں دیکھتا، ایمان اور عقیدہ نہیں دیکھتا، ایسی شادیوں سے اس کو بجائے فائدے کے نقصانات حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص صرف اعلیٰ خاندان کو دیکھتا ہے، دین نہیں دیکھتا، تقوی، پرہیزگاری، دیانتداری اور ایمان اور عقیدہ کو نہیں دیکھتا ہے، بجائے فائدہ کے نقصان حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسی شادی اور ایسا نکاح کیا، اس نے حسن و جمال نہیں دیکھا، اعلیٰ خاندان اور خوبصورتی اور مال و دولت نہیں دیکھا، بلکہ صرف اور صرف دین کو دیکھا، تقوی، پرہیزگاری، دیانتداری کو نگاہوں کے سامنے رکھا، تو انشاءاللہ اس کے اس حسن نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کو حسن و جمال بھی عطا فرمائے گا، اولادیں حسن و جمال والی پیدا ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اس کو برکت بھی عطا فرمائے گا، مال و دولت بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے خاندان کو اللہ تعالی اعلیٰ خاندان بھی بنا دے گا۔ اس لیے کہ ہم اور آپ جس کو اعلیٰ خاندان سمجھتے ہیں کہ اونچے مقام و مرتبے والے، بڑی برادری کے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ خاندان والے ہیں، لیکن اگر ان کا عمل ایسا ہے کہ اور دوسرے معاملات میں بھی شریعت مطہرہ سے متصادم ہے ان کا عمل، وہ دین سے کافی دور ہیں، اخلاق سے دور ہیں، تقوی اور طہارت سے دور ہیں، بالخصوص آپ نکاح سے متعلق ہی لے لیجئے کہ آج جو دولت مند ہیں، جو اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان والے سمجھ رہے ہیں، جانتے ہیں، دنیا بھی ان کو اعلیٰ خاندان والا ہی کہتی ہے، ان کی شادیوں کا آپ معاملات کو دیکھیں، ایک سنت کی ادائیگی کے خاطر بہت سارے فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور بہت ساری شریعت کے خلاف باتیں، رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں، جس سے وہ خود بھی گناہگار ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، اور اس عمل سے، غلط عمل سے مذہب اسلام اور مسلمان بھی بدنام ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ سب کے نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ سب جانتے ہیں شادی اور نکاح سے متعلق اور ان اوقات میں لوگ کس طرح کے رسم و رواج اپناتے ہیں، جس سے
جہاں وہ خود بدنام ہوتا ہے پوری قوم مسلم بدنام ہوتی ہے، دین و سنیت کی بدنامی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے خاندان نہیں دیکھا، مال و دولت نہیں دیکھا، حسن و جمال نہیں دیکھا، دین کو نگاہوں کے سامنے رکھا، شریعت مصطفیٰ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نگاہوں کے سامنے رکھا، یقیناً وہ شادی بابرکت شادی ہے، خیر و برکت والی شادی ہے، خیر و برکت والا نکاح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں چیزیں اسے عطا فرما دے گا، اس کے حسن عمل کی بنیاد پر، حسن نیت کی بنیاد پر، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنایا۔ رسول اللہ نے فرما دیا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ دیندار کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو، تقوی شعار پرہیزگاری کو ترجیح دو۔ ایسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید میں بھی عورتوں سے بھی حکم ہے کہ آپ جب اپنا نکاح کریں، یا عورتیں ہی ذمہ دار ہیں جن عورتوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے، تو وہ بھی ایسے شوہر کا انتخاب کریں، ایسے مرد کا انتخاب کریں جو فاسق مولن نہ ہو، جس کے اخلاق و عادات اچھے اور بہتر ہوں، تقوی شعار پرہیزگار ہو، ایسے شوہر کا انتخاب کیا جائے۔ اپنی بچیوں اور بے نکاح والی عورتوں کے لیے ایسے شوہر کا انتخاب کیا جائے۔ ڈائریکٹ نکاح کرنے والیوں سے بھی اور نکاح کرانے والے گارجین حضرات سے بھی شریعت مطہرہ اس طرح کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر اسی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی نکاح جیسے پاکیزہ جنتی عمل کو، اس عبادت کو، جنتی عبادت کو عمل میں لائے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ میں نے خطبے میں جو 2 آیت کا حصہ پڑھا اور ایک حدیث شریف پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان طریقے سے انجام دیا جائے، جو آسان نکاح۔ تو مذہب اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو نکاح کو آسان کرنے کا اور آسان نکاح کو اچھا اور بہتر نکاح بیان فرمایا، لیکن آج لوگوں نے خود سے نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ جن کے پاس روپے پیسے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ آسان ہے، ہم روپے پیسے لٹا لیں گے، یا اگر کسی کے مطالبات پورے کرنے ہیں تو ہم مطالبات تو پورا کر دیں گے۔ کوئی جہیز مانگے گا، مطالبہ کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا، گاڑی مانگے، باڑی مانگے، گھر مکان دکان مانگے، سونا چاندی روپیہ پیسہ، روپیے پیسے والے تو اس کو پورا کر دیتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد تو کم ہے نا۔ زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو یا تو متوسط ہے، میڈیم کلاس کے لوگ ہیں، یا پھر غریب قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی بیٹیوں اور ان کے گھر کی عورتوں کے نکاح کا معاملہ کیا ہوگا؟ لہذا مالداروں کو بھی سوچنا چاہیے اور ایسے وقت پر شریعت مطہرہ کے احکامات کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہی اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کیا ہے جائز طریقے سے، جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، جو لمٹ ہے، جو حدود ہیں، اس میں رہ کر کے آپ خرچ کیجئے، لیکن اتنا خرچ کر دینا کہ وہ شریعت کے لمٹ سے باہر ہو تو آپ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور جب غریب بچیوں کے ذمہ داران جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل پر کیا اثر گزرتا ہے؟ یہ صرف ان کے لیے فکر کی بات نہیں ہے، سوچنے کا مقام نہیں ہے، سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب اپنی قوم کی بچیاں ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے نکاح اور شادی کے لیے بھی کچھ غور و فکر کریں اور سوچیں، اور ان کے تعلق سے بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ان کا نکاح کیسے ہوگا۔ لہذا اگر اپنی نکاح کو آسان کریں گے، روپیے پیسے بچائیں گے، تو انشاءاللہ انہی روپیے پیسوں کے ذریعے سے غریب بچیوں اور بچوں کے نکاح بھی کیے جا سکتے ہیں۔
درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نکاح ایک عقد ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے، نکاح ایک ایگریمنٹ کا نام ہے. نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ یہ حلال ہو جائے. آسان لب و لہجے میں اور طریقے سے، آسان طریقے سے آپ نکاح کو اور اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ نکاح منعقد کیسے ہوتا ہے. دو گواہوں کی موجودگی میں، وہ گواہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، سنی صحیح العقیدہ ہو، ایمان والے ہوں، ان دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو جائے، اسی کا نام نکاح ہے. دو گواہ کا ہونا شرط ہے. اگر گواہ نہیں ہوں گے نکاح منعقد نہیں ہوگا. ایجاب اور قبول ہونا. ایجاب کس کو کہتے ہیں، قبول کس کو کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھ. کتنا آسان ہے نکاح اور کتنا لوگوں نے مشکل کر دیا ہے. اور جو اصل نکاح کی حقیقت ہے، ایجاب اور قبول کا ہونا، دو گواہ کا وہاں موجود ہونا، وہاں حاضر ہونا کہ اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی اصل عمل کو لوگ صحیح طریقے سے اور صحیح وقت میں انجام نہیں دیتے ہیں سنت اور شریعت کی روشنی میں. اور جو چیزیں نکاح کی حقیقت میں شامل نہیں ہے، رسم و رواج، خلاف شرع جو کام انجام دیے جاتے ہیں سال 2 سال پہلے سے، جو لوگ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جس کی نکاح کی حقیقت میں کوئی جس کا دخل نہیں ہے، اس کے پیچھے وقت بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں اور روپے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، صحیح وقتوں میں ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں. لیکن نکاح جو اصل دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام ہے، اسی چیز کو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور ہوا ہے کہ لوگ مکروہ وقت میں انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ سب کو یہ مسئلہ معلوم ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے مغرب کی جو اذان ہوتی ہے 5 یا 6 منٹ وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے احتیاطاً. اس سے اذان کے وقت سے 5-6 منٹ پہلے ہی عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی نے اس دن عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ پہلے پھر بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لے، نماز کو لوٹا لے. تو مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے، اذان نہیں بول رہا ہوں، وقت بول رہا ہوں، مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس مکروہ وقت میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں، اسی دن کی عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو اس 20 منٹ کے اندر میں جو مکروہ وقت ہے، ایسا نہیں کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا تب نہیں پڑھیں گے، نماز چھوڑ دیں گے. اسی دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں بلکہ پڑھنا ہے، قضا نہیں کرنی ہے. لیکن اور دوسری نمازیں آپ کو اس وقت میں نہیں پڑھنا ہے. خیر، تو یہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت ہو جاتا ہے. اکثر ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو معلوم ہے دن کی جو بارات ہوتی ہے، صبح کے بعد سے اتنا لمبا ٹائم ملتا ہے ظہر تک، پھر ظہر کی نماز کے بعد سے عصر تک اور مغرب تک. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ مغرب کی اذان نماز کے وقت میں نکاح ہوتا ہے، مکروہ ٹائم میں نکاح ہوتا ہے. پوری رات صرف رجگے میں گزارتے ہیں، ناچنے گانے میں گزارتے ہیں. پوری رات وہ بہتر وقت ہے، رات میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا ہے.
کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے رات میں بھی مکروہ وقت ہو جاتا ہے، زوال کا وقت ہو جاتا ہے، سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو رات میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا، کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے. ہاں عشاء کی نماز اول وقت میں جلد سے جلد پڑھنا ہے، پڑھنے کا حکم ہے. جماعت سے آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ جلد سے جلد پڑھیے. اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ جب فجر کا وقت شروع ہونے لگے. لیکن عشاء کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک سحری کا وقت رہتا ہے. جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کی نماز کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. لیکن جان بوجھ کر کے اتنی تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں. آپ سوچیں گے کہ ہم پڑھ لیں گے رات بھر وقت ہے، معلوم ہوا کہ نیند آ گئی، سو گئے، اٹھے ہی نہیں، نماز قضا ہو گئی. لہذا اول وقت میں پڑھنا چاہیے. خیر، تو یہ بتا رہے تھے کہ نکاح ایک عبادت ہے، جنتی عمل کا نام ہے، جنتی عبادت کا نام ہے، اور نکاح کی حقیقت ایجاب اور قبول ہے. اسی اصل نکاح کو، جو اصل شادی ہے، اس کو مکروہ وقت میں بہت سارے لوگ انجام دیتے ہیں. تو پھر اس کی فضیلت اور اس کی برکت کیسے ظاہر ہوگی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر نکاح ہونے کے بعد سال 6 مہینہ نہیں گزرتا ہے، لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں، اور گھر الگ چولہا الگ وغیرہ وغیرہ، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں شروع ہو جاتے ہیں؟ زیادہ تر شادیوں میں ایسا ہو رہا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں، اور کم شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو شادی ہونے کے بعد نہ اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے ہیں. اس وجہ سے کہ ہم اپنی شادیوں میں جو عبادت ہے، جو جنتی عمل ہے، اس میں ہم غیر شرعی کام کو، اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والے کاموں کو شامل کر دیتے ہیں، ناجائز حرام چیزوں کو اس میں شامل کر دیتے ہیں. اس کی نحوست کی وجہ سے یہ چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں کہ لڑائی جھگڑے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ اتفاقیوں کا، اور گھر الگ چولہا الگ ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آسان لب و لہجے میں اور مختصر سے چھوٹے سے جملے میں ارشاد فرما دیا، خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان طریقے سے انجام دیا جائے. آپ کے لیے حکم ہوا، مستحب یہ ہے کہ مسجد میں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر نکاح کا عمل انجام پائے. خیر، پھر ادھر آئیے، توجہ ادھر دیجئے کہ نکاح کی حقیقت یہ ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول ہو جائے. گواہ کے بارے میں بتا دیا کہ گواہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، عاقل، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور مسلمان ہو، کافر نہ ہو، بدعقیدہ نہ ہو، شیعہ نہ ہو، رافضی نہ ہو، وہابی نہ ہو، دیوبندی نہ ہو. اس لیے کہ جو اصل وہابی دیوبندی ہے، جن کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن آپ بتائیے کتنے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ میں بارہا شادیوں کے تعلق سے جو پروگرام ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اب 1 سال 2 سال پہلے سے رشتے لگاتے، منگنی کرتے، پنسلہ کرتے، ہال بک کرتے، کھانا آئٹم بک کرتے، یہ وہ اتنے جوڑے خریدتے ہیں. یہ پنسلہ ہے تو یہ آج ہلدی ہے، تو آج مہندی ہے، تو آج رجکا ہے، تو آج مڑوا ہے، یہ ہے وہ ہے. نہیں، لیکن جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، گواہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ متقی پرہیزگار بھی ہو، نمازی، سنت کا پابند بھی ہو، فاسق مولن نہ ہو. اس لیے کہ گواہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل اگر نا اتفاقی ہو جائے، دولہا یا دلہن، لڑکا یا لڑکی کہہ دے کہ نہیں میرا نکاح نہیں ہوا ہے، یا یہ میرا شوہر نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، تو ان کو اس لیے رکھا جاتا ہے وہاں موجود تاکہ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم گواہ ہیں اس کے، ان کا نکاح ہوا ہے، یہ شادی ہوئی ہے، ہم گواہ ہیں، یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے. لیکن سنیے، اگر گواہ فاسق مولن ہوگا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، داڑھی منڈانے والا ہوگا، تو اگر وہ گواہی بھی دے گا نہ اتفاقی ہونے کے بعد بھی، تو مذہب اسلام میں پھر ایسے شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو رکھا ہی گیا تھا ان کو اس لیے کہ وہ گواہی دیں کل نہ اتفاقی ہونے کے بعد. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ آئے. پھر اگر رکھا گیا اور اس کی گواہی قبول نہ ہو تو فائدہ ہوا؟ ہاں، نکاح اس وقت منعقد ہو جاتا ہے، نکاح تو ہو جائے گا. چلیے، اگر نہ اتفاقی کی باری نہیں آئی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا. لیکن اگر
ایسا معاملہ آ گیا تو پھر اس کی گواہی مذہب اسلام میں قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے مومن سنی صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ متقی پرہیزگار بھی ہو تو گواہ کے لیے اتنے شرائط ہیں. اس گواہ کی تیاری سال 2 سال پہلے سے نہیں، 6 مہینہ پہلے سے نہیں، مہینہ دن پہلے سے نہیں، کم سے کم 1 دن یا 1 گھنٹہ پہلے تو ہو جانی چاہیے کہ ہاں ہم کو گواہ میں کس کو رکھنا ہے. جب قاضی صاحب امام صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں تب دائیں بائیں جھانکا جاتا ہے. چچا کو لے لو اور پھپھا کو لے لو اور اس کو لے لو اس کو لے لو اور بہنوئی صاحب کو لو، دماد صاحب کو لو، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے چاہے وہ جیسے ہوں. شراب میں مست ہو کر کے آئے ہوں، نکاح معلوم نہیں ہے کہ نکاح کس کو کہتے ہیں، ہم گواہ بننے جا رہے ہیں، اس گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، میری کیا ذمہ داری، معلوم ہو چاہے نہیں ہو بھائی اسی کو لینا ہے، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے. یہ مزاج ہم لوگوں نے بنایا ہے. کیوں آپ ناراض ہو جاتے ہیں؟ آپ اس کو حقیقت کو سمجھیے کہ ہم گواہ بننے جا رہے ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. لہذا آپ اپنے اوپر لے کر کے نکاح کو خراب مت کیجئے، اس کے اندر نحوست مت ڈالیے، بلکہ ان دمادوں کو بہنوئیوں کو بھی چاہیے کہ ہاں بھائی ہم کو مت بناؤ، ہم راضی ہیں، خوش ہیں، ایسے آدمی کو بنا دو جو متقی پرہیزگار ہیں تاکہ گواہی بھی صحیح ہو جائے اور اس کی برکت بھی ظاہر ہو، اور کل چل کر کے اگر گواہی پیش کرنے کی باری آئے تو گواہی بھی قابل قبول ہو سکے. اس کی تیاری ہم پہلے سے نہیں کرتے. اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے، امام صاحب کو بلا کر کے بٹھا لیں گے، اب دیکھیے ان کا انتظار ہو رہا ہے، ان کا انتظار ہو رہا ہے، ان کا انتظار ہو رہا ہے. وقت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. آپ سمجھیے جو لوگ وقت کی قدر کرنے والے ہیں، جو وقت کے پابند ہیں، جن کی ذمہ داریاں کام ہیں جن کے ذمہ میں، کم سے کم ان کے توقعات کو بچانے کی کوشش کیجیے. رات کی بارات آ رہی تو 1 بجے بارات آ رہی ہے، 2 بجے نکاح ہو رہا ہے، امام صاحب آپ کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو تو اٹھنا نہیں ہے، صبح میں اذان دینا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز پڑھانا نہیں ہے. شادی بیاہ کے موقع پر اور لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ سب بھی نماز کو بھول جاتے ہیں، جماعت میں آنا بھول جاتے ہیں. چاہے لڑکا ہو، دولہا ہو، دلہن ہو، ہلدی لگایا ہو، مہندی لگایا ہو، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ کو پڑھنا ہے، آپ گناہگار ہو رہے. جب گناہ کر کے نکاح کیجئے گا اس کے اندر نحوست آئے گی تو برکت کہاں سے ظاہر ہوگی. تو نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام ہے. اب سنیے ایجاب کس کو کہتے ہیں؟ لڑکی سے اجازت پہلے لی جاتی ہے عام طریقے سے، اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ کہ یہ وکیل ہے، یہ گواہ ہے، یہ دین مہر ہے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں سے کرا دیا جائے؟ اس کو کہنا چاہیے، بچیوں کو سکھا دیجیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، الحمدللہ پڑھ کر کے رسول اللہ پر درود شریف پڑھ کر کے کہے کہ ہاں میں اجازت دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت ہے. اسی طریقے سے پھر آ کر کے لڑکے کے سامنے احتیاطاً کلمہ وغیرہ بھی پڑھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے یہ وکیل ہے، یہ گواہ ہے، یہ دین مہر ہے، فلاں کی بچی فلاں کو یہ گواہ وکیلوں کی موجودگی میں تمہارے نکاح میں تمہاری زوجیت میں دیا جاتا ہے، کیا تم نے قبول کیا؟ لڑکا کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، یعنی درود شریف پڑھ لے اور کہے کہ ہاں میں نے قبول کیا. لوگ سنتے نہیں ہیں، رسم و رواج کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں. بہت ہوا تو میلاد کرانے کے لیے 1 کلو لڈو خرید کر کے مسجد بھیج دیتے، امام صاحب میلاد کر دیجیے گا. لڑکا آیا ہے، نہ باپ آیا ہے، نہ بھائی آیا ہے، کوئی سننے کے نہیں آیا، وہ سب خالی ہلدی لگانے میں اور مہندی لگانے میں لگا ہوا. یہ مسجد صاحب امام صاحب 4 آدمی روزانہ بیٹھ کر کے آپ دیکھتے ہیں اکثر بلاشئی کی محفلیں ہوتی رہتی. جن کو سننا ہے، جن کو انجام دینا ہے، جس کو کرنا ہے وہ خود نہیں آیا ہے، بھیج دیا دوسرے کو، اور وہاں غلط رسم و رواج میں لگا ہوا ہے. کیسے برکتیں ظاہر ہوگی؟ تو ایجاب کہتے ہیں اجازت لڑکی سے لے، لڑکی اجازت دے دے، وہ ایجاب ہے، لڑکا قبول کر لے، یہ قبول نکاح کے یہ 2 فرض ہیں، 2 رکن ہیں. جیسے نماز کے ارکان رکن ہے، قیام، سجدہ، رکوع وغیرہ، ایسے نکاح کے یہ ایجاب اور قبول ہیں. جیسے وضو کے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسی نکاح کے لیے گواہ کا ہونا شرط ہے، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. لہذا گواہوں کو صحیح رکھا کیجیے اور دعا میں شامل ہوا کیجیے. میلاد اس لیے کراتے ہیں تاکہ محفل نکاح جو ہو اور نکاح کا عمل جو ہو خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے، گزر جائے. اس کے ذریعے سے دعائے خیر کی جاتی ہے. نکاح کے بعد دعا ہوتی ہے. لوگ حاضر نہیں رہتے ہیں، اصل نکاح کے وقت لوگ حاضر ہی نہیں رہتے، آئے کھا پی کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، یا ہوگا کہ نہیں ہوگا. نکاح کس کو کہتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھیے، اسی طریقے سے نکاح کو انجام دینے کی کوشش کیجیے. اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، بھلائی ہے. اگر آپ ناچ گانے، ویڈیو بازے
تماشے، ڈھول، آتش بازی، پٹاخے وغیرہ کرتے، یہ سب ناجائز حرام ہیں. اس کا اثر آپ کی شادی پر، آپ کے آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے، نسلیں برباد ہوتی ہیں، نافرمان ہوتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ امام صاحب ایسا ہے ویسا ہے، 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، بہت ضدی ہو گیا ہے، سنتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، ماں باپ کو ڈانٹتا ہے، گالی بکتا ہے، بھاگ جاتا ہے. یہ سب آپ کے عمل کی وجہ سے ہے. خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کیجیے، آنے والی نسلوں پر رحم کیجیے، نسلوں کو بتائیے کہ شادی کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسی کے مطابق اپنے پروگرامز کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.